باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة ولا اہلہا ولعنت ولا اما بعد فقط بسم اللہ الرحمن الرحیم وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ صلوات بابا اس امام کی بارگاہ میں آئے بیٹھے جس نے دنیا کو یہ سبق سکھایا کہ فقہ کسے کہتے ہیں اور شریعت کے قوانین کیسے وضع کیے امام جعفر صادق علیہ السلام کی ذات میں بلند سلام طبیعت میری کافی خراب ہے اس وقت نزلہ مجھے کافی زیادہ ہوا ہے ناک بند ہے لیکن میں نے کوشش کر لی ہے کہ ایک دو جملے مولا کی بارگاہ میں پیش ہو جائے ہم سب مل کے تھوڑی سی عبادت کر لیں جو بھی چیز ہم باہر دیکھیں جو ہماری آنکھیں بتائیں جو ہماری زبان چکھ لے جو ہمارا ہاتھ محسوس کر لے جو ہمارا کان سن لے اور جو ہماری ناک سونگھ لے وہ شے کہلاتی ہے شے کیا ہے؟ شے کی تعریف یہ ہے کہ یا آنکھوں سے دیکھا جا سکے یا ناک سے سونگھا جا سکے یا ہاتھ سے چھوا جا سکے یا زبان سے چکھا جا سکے وہ ہے شے اب یہ حواس خمسہ جسے ہم کہتے ہیں جو اس سے جس کا ادراک ہو جائے وہ ہے شے لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہر ایک شے کے اس قدر پہلو ہیں کہ آج تک ان کا شمار نہیں کیا جا سکتا میں اس کو ایسے سمجھانے کی کوشش کروں کہ یہ میرے سامنے اسپیکر کھڑا ہوا ہے ادھر والے اسے کسی اور طرح دیکھ رہے ہیں مجھے کسی اور طرح کا نظر آ رہا ہے اگر اس طرف سے کوئی دیکھے تو کوئی اور رنگ نظر آئے گا کچھ اور انداز نظر آئے گا یعنی اس کے پہلو ہیں اوپر سے کچھ اور لگے گا نیچے سے کچھ اور لگے گا ہر شے کو جس اینگل سے دیکھیں گے اس کے اندر ایک نیا رنگ ایک نیا انگ نظر آئے گا درخت کو دیکھیں گے تو اس کے اپنے انداز ہیں پھر اگر کوئی اس شے کے بارے میں سوال کرنا شروع کر دے کہ یہ کس چیز کا درخت ہے یہ کب سے لگا ہوا ہے یہ کتنے سال کا ہو گیا ہے یہ کون سے موسم میں پھل دیتا ہے اس کے پھل کا ذائقہ کیسا ہوتا ہے اس کے پھل کے فائدے کیا کیا ہیں اس کے پھل کے رنگ کون کون سے ہوتے ہیں سوال کتنے کیے جا سکتے ہیں کوئی شمار کر سکتا ہے یہی میں نے کہا کہ ہر شے کے اندر اتنے پہلو ہیں کہ ان کا شمار ممکن نہیں ٹھیک علم کسے کہتے ہیں جب تک کوئی شے ہاتھ سے چھوئی جا رہی ہو آنکھوں سے دیکھی جا رہی ہو زبان سے چکھی جا رہی ہو ناک سے سونگھی جا رہی ہو ہوا سے خمسہ کے اندر سہوئی جا رہی ہو جب تک وہ باہر ہو شے ہوتی ہے
جب اسے اندر اتار لیا جائے تو وہ علم کہلاتا ہے۔ آپ کی محبت ہے، تھوڑی سی دیر طرف میرے ساتھ چلیں، تھوڑی سی خشک سی گفتگو ہے، ذرا میرے ساتھ چلیں، میں کسی منزل کو پہنچنا چاہتا ہوں۔ ہم میں سے کوئی شخص ایسا نہیں ہے جو علم نہ رکھتا ہو ہی نہیں سکتا۔ جس کو ہوا سے خمسہ ملے ہیں اس کے پاس علم ہے۔ اندر جو ہے وہ علم ہے اور باہر جو ہے وہ شے ہے۔ جب تک باہر رہے شے ہے، جب اندر اتر جائے تو علم کہلائے۔ میں بھی کوشش کر رہا ہوں تھوڑا سا آواز میری چلتی رہے اور میں آپ تک جو پیغام ہے وہ پہنچا سکوں۔ علم جب تک باہر ہے شے ہے، جب اندر آ گئی علم ہے۔ بچے نے باپ سے پوچھا بابا یہ کسی کا درخت ہے، اب مجھے ایمان سے بتائیں، یا یوں نہیں اس سے بھی پیچھے چلے جائیں، ابھی درخت بھی نہیں پتا بچے کو۔ بچے نے کہا یہ کیا ہے؟ بچے نے پوچھا یہ کیمرہ پہلی دفعہ دیکھا اس نے کہا یہ کیا ہے؟ اب ایمان سے بتائیں، جس کو نہیں پتا وہ اس لحاظ سے جاہل ہے، جس کو پتا ہے وہ اس کے لحاظ سے عالم ہے۔ جو یہ جانتا ہے کہ یہ کیمرہ ہے وہ اس بات کا عالم ہو گیا، جو یہ نہیں جانتا کہ یہ کیمرہ ہے وہ اس بات کا جاہل ہو گیا۔ لیکن جب عالم بتانے لگے گا، علم کو اندر سے نکالے گا، تو وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ علم ہے، کہہ سکتا ہے نہیں، وہ کہے گا یہ کیمرہ ہے۔ یعنی علم جب باہر نکلے تو پھر شے کی صورت میں ظاہر ہوگا۔ اندر رہے تو علم، باہر نکلے تو شے۔ بڑی سادہ سی بات ہے، کوئی دقیق مشکل بات مجھے آتی نہیں، یہ آپ علماء سے سنا کریں۔ میرے جیسے طالب علم سے اگر گفتگو کا کوئی موقع مل جائے مجھے یہاں سبق سنانے کا تو سادہ سی باتیں ہوتی ہیں، چھوٹے بھائیوں کو سمجھانا ہوتا ہے، بزرگوں کو سبق سنانا ہوتا ہے۔ کائنات میں کتنی چیزوں کے بارے میں آپ کو پتا ہوگا، گنتی تو نہیں گن سکتے۔ بھائی میں نے تو کہا یہ کیمرہ کا، جس کو پتا ہے نا یہ کیمرہ وہ بھی علم ہے، جس کو پتا ہے یہ اسپیکر ہے وہ بھی علم ہے، جس کو پتا ہے یہ نیچے اسٹینڈ لگا ہوا یہ بھی علم ہے، جس کو پتا ہے یہ درخت ہے، یہ امرود کا درخت ہے، یہ آم کا درخت ہے، یہ سب علم ہے۔ یعنی یہ ایک عام کامن آدمی کے پاس کتنی شے کا علم ہے اس کا شمار نہیں کیا جا سکتا۔ کیا کہتے ہیں عام آدمی کی، میں عام آدمی بالکل عام، جس کو کچھ نہیں پتا، کھانے والا عام نہیں، کامن مین کی بات کرتے ہیں۔ وہ دیہات میں رہتا ہو، وہ شہر میں رہتا ہو، وہ کہے میں نے یونیورسٹی میں پڑھا ہے، وہ کہے کہ میں نے پڑھے ہی نہیں، میں تو ساری زندگی مزدوری کرتا رہا، لیکن ہر بندے کے پاس لاکھوں کروڑوں اشیاء کا علم ہے، اس کے اندر وہ چیزیں اتری ہوئی ہیں۔ اچھا لاکھوں کروڑوں چیزیں ہیں، اب ذرا آگے بڑھ جائیں، تھوڑی سی دیر میرے ساتھ ہے، مجھے یقین ہے سب لوگ میرے ساتھ ہیں، طبیعت میری خراب ہے آپ کی خراب نہیں ہے، آپ بہت توجہ سے سماعت فرما رہے ہیں، مولا آپ کی توفیقات میں اضافہ فرمائے۔ میں ساری چیزوں کو چھوڑتا ہوں، اب ہم ایک چیز کو پکڑ لیتے ہیں، ایک چیز ہم نے پکڑ لی، ایک درخت لے لیا، آپ کو بھی پتا ہے مجھے بھی پتا ہے بچے کو پتا ہے، آم کا درخت دور سے دیکھے پہچان لیتے ہیں، یہ آم کا درخت ہے۔ اس آم کے درخت کے بارے میں ہم عام سے لوگوں سے سوال جواب ہو تو 15-20 باتیں ہمیں سب کو پتا ہوتی ہیں کہ اس کے پتے کیسے ہوتے ہیں، اس کا پھل کیسا ہوتا ہے، ذائقہ کیسا ہوتا ہے، کس موسم میں پھل آتا ہے، تقریباً کتنا بڑا درخت ہوتا ہے۔ بھئی آم بورڈ جتنا بڑا تو نہیں ہوتا، آم کا اپنا قد ہے، اپنی قامت ہے، یہ ساری باتیں ہمیں پتا ہے، لیکن 15-20 25 30 چیزیں 30-40 پہلو، یہ ایک سوال نہیں، یہ پہلو ہے اس کے لیے، اس کی ڈائمینشنز ہیں، یہ ڈائمینشنز اپنے اندر اتار کے اگر کوئی چلا جائے ایگریکلچرل یونیورسٹی میں، ذرے
مجھے نہیں پتا اس کے پتے کبھی کبھی پیلے کیوں پڑ جاتے ہیں، کبھی سبز کیوں ہوتے ہیں، مجھے یہ وجوہات نہیں پتا، تو کہے گا یار یہ جتنے سوال تم کر رہے ہو نا یہ تو سارے مجھے پتا ہے، لیکن کیا کروں ابھی بہت سارے ایسے ہیں جو مجھے بھی نہیں پتا۔ بڑی بڑی ذمہ داری سے پڑھے لکھے لوگوں سے مخاطب ہوں، ایک جملہ بھی ایسا نہیں ہے جو بغیر ذمہ داری کے کہہ رہا ہوں، جاؤ جا کے کوئی ایک بندہ ایسا ڈھونڈو جو کہے کسی ایک چیز کے بارے میں کہ اس کے بارے میں کوئی سوال ایسا نہیں جو مجھے نہ پتا ہو۔ کوئی ایک کسی ایک چیز کے بارے میں، اور مچھر ہی نہیں قابو آ رہا آج، نمرود کے زمانے سے لے کے آج تک مچھر کی سمجھ نہیں آ رہی دنیا میں۔ اچھا ایک چھوٹا سا پیغام سن لیں، اسے پیغام سمجھ لیں، یہ محمد والے محمد کا پیغام ہے، میرا نہیں ہے۔ یہ ساری وبائی بیماریاں ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، یہ وبا ہوتی ہے جو موسم کے ساتھ چلتی ہے۔ اس کے لیے مولا کا فرمان یہ ہے کہ جس دروازے سے اندر داخل ہوتے ہو گھر کے دکان کے، اس کی چوکھٹ پہ باہر لی خمسۃ اطفی بہا ہر وبا الخاتمہ المصطفیٰ والمرتضیٰ وابناہما والفاطمہ، یہ لکھ کے لگا دو جو اس کے سائے سے گزر کے گھر میں آئے گا اسے کبھی وبائی بیماری نہیں ہوا۔ یہ دروازے کی چوکھٹ ایسی جگہ لگانا ہے جہاں سے نیچے سے گزر کے آپ گھر میں ایسی جگہ لکھ کر لگا دیں، کبھی وبائی بیماری نہیں ہے۔ یہ آشوب چشم کی بیماری کسی موسم میں چل جاتی ہے، یہ ڈینگی کا مرض چل جاتا ہے، اور اس طرح کے وبائی امراض چلتے ہیں۔ یہ وبائی بیماری جو ہے یہ ہر وبا بھاگ جائے گا، وبا نہیں نزدیک ہے۔ بس توجہ میری طرف رہے، بہت جلدی سمیٹنا ہے، مجھے بتایا گیا ہے آپ کی سنگت میں بھی موجود ہیں اور زیادہ دیر بھی نہیں کرنا ہے، اور جلدی سے میں ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں۔ کوئی دنیا کا فرد آپ کو پڑھا لکھا ایسا نہیں ملے گا، جاہل ہوگا تو کہہ دے گا، جہالت کی تو انتہا کوئی نہیں ہوتی، لیکن کسی یونیورسٹی میں، کسی ادارے میں، کسی بڑے محکمے میں کوئی پڑھا لکھا ایسا نہیں ملے گا جو کہے کہ مجھے ہر بات کا کسی ایک چیز کے بارے میں بھی پتا۔ جو سوال ایک عام آدمی لے کے جائے گا اس کے جواب شاید اس کے پاس ہو، لیکن جتنا بڑا اسکالر ہوگا، جتنا بڑا پروفیسر ہوگا، جتنا بڑا ڈاکٹر ہوگا، وہ کہے گا اتنے ہی بڑے بڑے سوال میرے پاس ہیں۔ دیکھیے یہ جو ریسرچ کا کنٹینیو رہنا ہے نا، تحقیق کا جاری رہنا ہے، یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ اس کی انتہا کوئی نہیں ہے۔ ابھی کوئی فرد ایسا نہیں ہے جو کسی ایک چیز کے بھی ہر پہلو کا علم رکھتا ہو، ہر ڈائمینشن کا علم رکھتا ہو۔ بس توجہ چاہتا ہوں، جملہ کہنا چاہتا ہوں، دیکھیے اگر کبھی کوئی شخص ایسا ملے جو کہے مجھے اس ایک چیز کے ہر پہلو کا پتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اس کے علم نے اس شے کا احاطہ کر لیا۔ احاطہ سمجھا ہے؟ چاروں طرف سے اس کے علم نے اس شے کو گھیر لیا۔ اب کوئی پہلو ایسا نہیں ہے جو تشنا رہ گیا ہو، خالی رہ گیا ہو۔ علم نے ایک شے کا احاطہ، ملے گا نہیں، جاؤ ڈھونڈو، آج بھی ڈھونڈو، تاریخ میں بھی ڈھونڈو، ایک شے کا بھی احاطہ کسی کے علم نے نہیں کیا۔ لیکن قرآن پکار کے کہہ رہا ہے امام اسے کہتے ہیں جس نے ایک شے نہیں کل شے کا احاطہ کیا۔
مٹی سے بچھو پیدا کرنے والا آ گیا، مٹی سے بچھو پیدا کرنے لگا۔ حاکم وقت پریشان ہو گیا، کہا کیا کرے؟ کہا گھبراؤ نہیں، انہیں بلاؤ جن کے لیے قرآن قسمیں کھا کے کہتا ہے کوئی علم ان سے باہر ہو ہی نہیں سکتا۔ مولا تشریف لائے، کیا کرتے ہو کرو۔ اس نے کہا لے جناب یہ بچھو پیدا ہو گئے۔ آپ کہتے ہو دہریہ تھا، کہتا تھا آپ کہتے ہو جو پیدا کرے وہ خالق ہوتا ہے، مالک ہوتا ہے، اللہ ہوتا ہے، میں نے پیدا کر دیے۔ کہا اچھا اگر تو نے پیدا کیے تو یہ بتا ان میں نر کتنے مادہ کتنے؟ پہلو ہوتے ہیں، سوال ہوتے ہیں، چھوٹے چھوٹے سوال نہیں کرتے ہیں۔ یہ بتا اگر تو نے پیدا کیے ہیں تو بتا ان میں نر کتنے پیدا کیے، مادہ کتنے پیدا کیے؟ للہ گھبرا گیا، کہنے لگا قبلہ یہ تو نہیں پتا۔ میرے مولا نے کہا میں بتاؤں نر کتنے ہیں مادہ کتنے ہیں؟ ادھر امام نے ایسے اشارہ کیا نر کتنے ہیں مادہ کتنے ہیں، ادھر کچھ بچھو ادھر ہونے لگے کچھ ادھر ہونے لگے۔ بڑی محبت آپ مولا تمام کو سلامت رکھے۔ یہاں اٹھنے سے پہلے آپ کی دعائیں پوری ہو جائیں۔ جس جس کے گھر میں کوئی مریض ہے مولا اسے شفا عطا فرمائے۔ خصوصاً مولا ذاکر صاحب کو بھائی کے بھتیجے گورجملہ جو بھائی کی بات بتا رہے ہیں، جو بیمار ہیں بھائی کے گھر میں جس کے بھائی کا ہوتا ہے مولا سب کو صحت عطا فرمائے۔ آج کے اس غم کے دن کے صدقے میں مولا یہاں اٹھنے سے پہلے آپ کی جھولیوں کو بھر دیں۔ علم کے کئی درجے ہیں، کئی طریقے ہیں، علم اظہار بھی چاہتا ہے۔ ایک جملہ بس اور سنو۔